انشاءاللہ آج ہم دو صورتوں کا خلاصہ بیان کریں گے، سورۃ النور کا اور سورۃ الشعراء کا۔ نور کا لفظ جو اس سورت کے لیے استعمال ہوا وہ تو اس واسطے ہوا کہ ایک تو اس کے اندر لفظ نور آیا، اللہ نور السماوات والارض، اور دوسرا اس سورت کا جو نور کہا جاتا ہے اس کے اندر ایسی ازدواجی زندگی کے لیے ایسے روشن اللہ تعالیٰ نے احکامات کو ذکر کیا جو انسان کی زندگی کو نور سے بھر دیتے ہیں یا رہنمائی کرتے ہیں اچھی زندگی کی، اس لیے بھی اس کو سورۃ النور کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں زیادہ تر عورت کی عفت اور عصمت سے متعلق احکامات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع میں زنا اور زانیوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ ان کی کیا سزا ہوگی، اور یہ فرمایا ہے کہ 100 جلدہ 100 کوڑے لگیں گے ایک ایسے آدمی کو جس نے زنا کیا اور اس کی شادی نہیں کی، اور شادی شدہ آدمی اگر کوئی زنا کرے گا تو اس کے بارے میں اس کے لیے رجم کا حکم فرمایا کہ اس کو زمین کے اندر دبائیں گے آدھا اور لوگ آ کے اس کو پتھر ماریں گے اور اس کو ہلاک کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زانی آدمی جو ہے وہ زانیوں کو پسند کرتا ہے، اور زانی عورت جو ہے وہ زنا کرنے والے مرد کو پسند کرتی ہے۔ ان کو پاکیزہ اور عفت والا معاشرہ بھی اچھا نہیں لگتا اور یہ ان لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتے، اور آگے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں مزید بھی بیان فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حد قذف کا حکم بیان فرمایا۔ حد قذف کہتے ہیں کہ کسی پاک دامن عورت پر الزام لگانا۔ اگر کوئی آدمی کسی پاک دامن عورت پر الزام لگا دیتا اور وہ ثابت نہیں کر سکتا تو اس پر حد جاری کی جاتی ہے، اس کو حد قذف کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پہ لعان کا تذکرہ کیا۔ لعان کہتے ہیں لعنت کرنے کو۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کرتا ہے اور الزام لگاتا ہے نعوذ باللہ کسی اور مرد کے ساتھ ملوث ہے اور وہ عورت کیا کچھ سمجھتی ہے، تو پھر وہ ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں، 4 دفعہ قسم لعن کرتے ہیں ایک دوسرے پر، اور پھر ان کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے واقعہ عفت کو بیان کیا۔ غزوہ بنو مصطلق سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہودج تھا جسے ہم پالکی کہتے ہیں، تو وہ اتر کے تقاضے کے لیے تشریف لے کر گئیں، تو وہ وہاں جب واپس آئی تو انہوں نے اپنے گلے میں دیکھا تو ہار نہیں تھا۔ وہ پھر واپس تشریف لے کر گئیں تو وہ تلاش کرتی رہی، اتنے کو پتہ نہیں لگا قافلہ، کیونکہ وہ ہلکی سی تھی، وہ اٹھایا انہوں نے ہودج جو سمجھے اندر بیٹھی ہوئی ہے وہ لے گئے۔ جب 1-2 میل آگے چلے گئے تو ایک صحابی تھے، وہ کیا کہتے ہیں ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ پیچھے سے آگے چیک کرتے تھے قافلہ اٹھ گیا، کوئی سامان تو کسی قیمتی نہیں رہ گیا، تو انہوں نے آگے جب تلاش کیا تو کوئی عورت بیٹھی ہوئی۔ جب وہ پاس پہنچے تو وہ تو پہچان بھی، کیونکہ وہ تو چھوٹی بھی عمر تھی اور بچپن میں دیکھا ہوا بھی تھا۔ انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا تو وہ اس پر تشریف فرما ہوئی، اما عائشہ وہ لے کر واپس ہے، بس اتنی سی دیر تھی اور منافقین کے منہ کھلے۔ انہوں نے وہ گند اچھالا اور ایسا گند اچھالا کہ اما عائشہ صدیقہ بھی 1 مہینے تک بہت ہی مشقت میں رہی، اور اس کے بعد سے مستقل ایک گروہ آج تک ان کی پاک دامنی پر انگلی اٹھاتا رہتا ہے۔ پھر وہ بیٹھی نہیں وہاں انتظار کر، پھر اگلے جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا وہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کے اوپر 2 رکوع نازل فرمائے۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، وہ لوگ جو آپ پہ الزام لگائے ہیں اور وہ ایسا نازیبا الزام لے کر آئے ہیں، تو ان کو جنہوں لوگوں نے سنا ہے انہوں نے اس کو یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ ایسی بات نہیں۔ آج ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ یہ ملٹی میڈیا کا دور ہے، کوئی ایسی بات ہوتی ہے خبر پھیلاتے ہیں اور اس میں بے حیائی کا معاملہ شروع ہو جائے۔ بھائی کوئی زنا کی بات نعوذ باللہ من ذالک بے حیائی کی بات پھیلانے کی تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آگے یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں، فی الذین آمنوا لہم عذاب الیم، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ اور یہ ایک واحد سزا ہے جس کے لیے 4 گواہوں کا ہونا شرط ہے، کہ اگر کوئی کسی پر نعوذ باللہ الزام لگاتا ہے بدکاری کا تو اس کو چاہیے 4 گواہ لے کر آئے، اور ایسی گواہی کہ آپ تصور حیران رہ جائے تسلیم کریں۔ تو اس کا مطلب ایک ہی ہے اور اس کی وجہ ہے کہ وہ چھپانا چاہتے ہیں۔ اگر کسی سے ہو گیا نجی معاملہ ہے اور اتنا برہنہ ہو کر اتنا کھلا ڈھلا تو کوئی بھی نعوذ باللہ نہیں کرتا، تو شریعت کے بھی چھپاؤ۔ لیکن اگر کہیں اندرون سندھ میں کوئی ایک واقعہ ہو، میڈیا پر چلا چلا کے پوری امت کو بتا دیتے کیا معاملہ ہوا، کیا بے حیائی کا معاملہ ہوا، تو لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر بھی ہمیں کسی کی کوئی عیب پتہ لگ جائے تو اس کو چھپانا چاہیے جائے کہ آپ اس کو بے حیائی کی بات کو پلائیں اور اس بخشی کی بات کو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
ان کی برات کے بعد ایک قاعدہ بیان کیا، کلیہ بھی ہو سکتا ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ برے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بری عورتوں کو پسند کرتے ہیں اور پاکیزہ عورتیں نا پاکیزہ مردوں کو پسند کرتے ہیں. اور لہذا پاکیزگی جو ہے نا وہ اس صورت کے اندر پاکیزگی کیونکہ بار بار تذکرہ آئے گا، لہذا رسول اللہ نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، شادی کی جاتی 4 چیزوں کو دیکھ کر، لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها، مال کو دیکھتا ہے، حسب نسب کو دیکھتا ہے، خوبصورتی کو دیکھتا ہے اور دین کو دیکھتا ہے. فاصبر بذات الدین تربت یداک، تیا گزر تیری ناک کھا کر دو کہ تو دین کو ترجیح دے. آج ہم شادی کرتے ہوئے نا مال کو دیکھتے ہیں ترجیح، ہم شادی کرتے ہوئے حسن و جمال کو دیکھتے وہ رہ جاتا ہے، اور مال چھاؤں ہے، کبھی بڑھ جاتا ہے کبھی گھٹ جاتا ہے، اور خوبصورتی ہے عمر کے بعد چلی جاتی ہے. حسب نسب اللہ کے یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے، اور دین فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دین کو ترجیح دیتا ہے، اور وعدہ بھی کیا ہے پاکیزہ لوگوں کے لیے، اولئک لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے، وہ اجر کریم بھی ہے. اور ایک جگہ فرمایا اعد اللہ لہم رزقا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین رزق تیار کر رکھا ہے. تو پاکیزگی اختیار کرنے والوں کے لیے مغفرت بھی ہے، اجر عظیم بھی ہے، اور رزق وافر بھی ہے. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکیزہ ہمارا رزق بڑھ جائے تو ہمیں پاکیزگی اختیار کرنی چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بد نظری کے بارے میں فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو بچا، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ نگاہ سے شروع ہوتی ہے. آدمی غلط دیکھتا ہے لہذا اس کا دل کرتا ہے میں غلط عمل کروں. فرمایا کل المؤمنات یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو عورتوں کو چاہیے وہ بھی نیچے رکھیں اور مردوں کو چاہیے وہ بھی نیچے رکھیں تاکہ پاکیزگی حاصل ہو سکے. آج کا نوجوان نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا، پھر شکایت کرتا ہے جی مجھے برے وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں. بھائی نگاہوں کی حفاظت کرو گے تو بچو گے نا. آدمی کھڑکی کھول کر رکھے اور کہے اندر ڈسٹ نہ آئے، ایسا پاسبل نہیں ہے، کھڑکی بند کر کے رکھنی پڑے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے خصوصاً یہ بیان کیا کہ کون سے ایسے تمہارے رشتہ دار ہیں جن کے سامنے تم اپنی زینت اور زیب و زینت کو کھول سکتی ہو. نمبر 1 شوہر، نمبر 2 والد، نمبر 3 سسر، بیٹا، شوہر کا بیٹا یعنی کہ دوسری شادی کی اس کا پہلے سے بیٹا، بھائی، بھتیجے، بھانجے، عورتیں اور عورت کے سامنے تیار ہو سکتی ہے. اسی طرح لونڈیاں اور مخنث کہتے ہیں کہ جو نامرد ہیں اور ہوتے بھی ہیں ان کے سامنے، اور وہ چھوٹے بچے جن کو عورتوں کا اتنا سمجھنا ہوتا یہ کہ یہ اور چھوٹے بچے کا مراد یوں لینا چاہیے آج کل 5-6 سال کا بچہ ہے. اس کے بعد سے بچوں کو بھی خواتین میں زیادہ آنے جانے نہیں دینا چاہیے. ہوا یہ ایک دفعہ میرے ساتھ واقعہ ہے کہ میں جوہر ٹاؤن میں تراویح پڑھایا کرتا تھا، تو وہاں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اچھا اس کو سینس نہیں تھی اتنی، تو وہاں کچھ ایسے وہ عورتیں بھی وہاں تراویح پڑھتی تھی اور مرد بھی پڑھتے تھے، تو وہ چھوٹے سے بچے کو بلا کے نا عورتوں سے بارے میں متعلق پوچھنے لگ جاتے تھے کہ فلاں عورت کیسی ہے، فلاں عورت کیسی، ہمیں بتا. اب وہ بچہ بالکل چھوٹا سا تھا، اس کو اتنی سینس نہیں تھی، وہ بتا دیتا تھا. تو ایک عمر کے بعد اور بچوں کو جو 5-6 سال جن کو سینس آنے لگ جائے ان کی پابندی لگانی چاہیے کہ تم بھی عورتوں میں نہ جاؤ. اس سے عورتوں کی حفاظت ہوتی ہے، گھر کی بچیوں کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے یہاں کچھ اور معاملہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، پاکیزگی اختیار کرنا چاہتے ہو تو تمہارے میں سے جو غیر شادی شدہ مرد ہیں یا بچیاں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ شادی کریں اور شادی کرواؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلنوا النکاح فإن فی النکاح برکۃ، نکاح کا اعلان کرو اور نکاح کرو جس کے اندر برکت ہوتی ہے. آج ہمارے یہاں نکاح نہیں ہے، ہمارے یہاں نکاح کرنا میں کہتا ہوں کہ عذاب ہے. لوگ زنا کو آسان سمجھتے ہیں، اویلیبل نا، اپرچونٹی ہے، اپروچیبل بہت زیادہ ہے، اور نکاح کرنے کے لیے اپروچیبل نہیں. شرائط اتنی سخت ہے، لڑکیاں جو ہیں وہ ماڈلز دیکھتے ہیں تو ان کو ماڈلز چاہیے، لڑکے جو ہیں وہ عورتیں دیکھتے ہیں ان کو اسی عورتیں چاہیے. حیا پاک دامنی والی تو بات ہی نہیں نہ رہی. پہلے ہوتا تھا کہ باپ کہتے تھا بس میں دیکھ لی ہے تو ہو گئی. آج دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اتنی کمپلیکیشنز ہیں اور اتنے زیادہ جہیز کے مسائل ہیں کہ نکاح کرتے ہوئے ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں پہلے اپنے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، پیروں پہ کھڑا ہو جاؤں گا، سیٹل ہو جاؤں گا. عمر گزر جاتی 30 32 33 سال عمر ہو جاتی ہے. اور میں اکثر مذاق کہتا تھا حضرت جی کو بھی، حضرت ہم نے تو برائلر کھایا ہے، تو ہماری جوانی تو 30 سال بھی ختم ہو گئی. جنہوں نے دیسی گھی، آپ لوگ جو حضرات تھے پرانے، وہ دیسی گھی کھانا برائلر تو سن کے وہ گھبراتے تھے، تو وہ آج تک فٹ تھے ماشاءاللہ. لیکن آج کل نوجوان نسل کو دیکھ لیں تو اس کی وجہ نکاح جلدی کرنا چاہیے، بچوں کا بھی بچیوں کا بھی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ماحول پاکیزہ رہے، معاشرہ پاکیزہ رہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کا نکاح جلد از جلد کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی شاندار مثال بیان کی ہے
ایک مومن کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور بلکہ یوں سمجھ لیں عقیدہ ایمان کی مثال ایک چراغ سے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس مومن کے دل میں ایمان ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چراغ جلایا ہے، اور وہ چراغ اس کی روشنی بڑی شاندار ہے، اور اس کو تاکچے پہ رکھا ہوا ہے، اور اس کے اندر ایسا پاکیزہ تیل ڈالا ہے کہ تیل اس قدر برائٹ ہے کہ وہ اٹ سیلف اگنیٹ ہو جاتا ہے، جل جاتا ہے، اور وہ زیتون کا تیل ہے۔ بالکل ایمان والے کی بھی مثال ایسے ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، وہ محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو بڑھاتے ہیں۔ اور ایمان، حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یحییٰ بن سلام رحمۃ اللہ علیہ، کہ مومن کا دل حق بات سننے سے پہلے حق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہوتی اتنی زیادہ، اس کا دل ایسا زبردست ہوتا ہے کہ وہ حق بات سننے سے پہلے ہی حق کو قبول کر کے بیٹھا ہو۔ تو اتنا ایمان کی مثال ایسے دی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کفر کا بیان فرمایا کہ کافروں کے اعمال جو ہے وہ سراب کی طرح، دور سے ایسے لگتا ہے میں تھا پیاسا، یہ صحرا مجھے دور سے بہتے دریا کی مانند دکھائی دی، میں تو پیاسا تھا نا، مجھے صحرا دور سے ایسے لگتے جیسے دریا، حقیقت میں وہ سراب ہے۔ کفار کے اعمال بھی سراب ہے، نیکی کی اللہ تعالیٰ دنیا میں بدلہ دے دیں گے، جب مر جائیں گے فوجد اللہ عنده فوفاه حسابا، اللہ پورا حساب لے گا۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے دی کفار کی کہ ان کے اندر یہاں چراغ سے مثال دی ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے اندھیرے سے مثال دی ہے، اور مثال یہ کہ ایک سمندر ہے، رات کی تاریکی ہے، اس کے اوپر بادل ہے، سمندر کے اندر کا حصہ ہے، گہرائی ہے، ایک موج کے بعد دوسری موج ہے، اندھیرا اس قدر زیادہ ہے، اذا یدہ لم یکد یراہا، جب آپ اذا اخرج یدہ ہاتھ نکالے ہاتھ نظر نہیں آتا۔ کفار کے اندر اندھیرا اس قدر زیادہ ہے، اسلام کی روشنی حقیقت نظر نہیں آتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر دلائل بیان کیے ہیں توحید کے کہ اللہ تعالیٰ بارشیں برساتا ہے، یکلم اللہ اللیل والنہار، رات اور دن کو پلٹتا ہے، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، عقل والوں کے لیے نشانی ہے، واللہ خلق کل دابۃ من ماء، پانی سے بنایا، کچھ دو پیروں پہ چلتے ہیں، کچھ چار پیروں پہ چلتے ہیں، کچھ نیچے چلتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین اور مومن جو ان دونوں کا آپس میں تقابلی تذکرہ کیا ہے، اور یہ فرمایا کہ منافق وہ ہوتا ہے کہ جب تک حالات سازگار ہو تب تک عمل کرتا ہے، اس کے بعد چھوڑ دیتا ہے، جب تک عقل میں باتیں آتی رہتی مانتا رہتا ہے، اس کے بعد ترک کر دیتا ہے۔ اور مومن وہ ہے جو ہر حال میں اتباع کرتا ہے، جیسی بھی حالات ہو اتباع کرتا ہے۔ اس کے بعد معاشرتی زندگی کے تین اہم بیان کیے باتیں۔ نمبر ایک، فجر سے پہلے، قیلولے کے وقت اور عشاء کے بعد چھوٹے بچے بھی کمروں میں انٹر نہ ہو۔ آج کل اس میں بڑی احتیاطی کرتے ہیں والدین، چھوٹے بچوں کے سامنے کچھ ایسے معاملات اختیار کرتے ہیں کہ وہ نہیں کرنے چاہیے۔ بچہ ہے، چھوٹا ہے، سمجھ نہیں ہوتی، وہ دیکھتا رہتا ہے، واچ کرتا رہتا ہے، لا شعور اس کا کیچ کرتا رہتا ہے، بعد میں وہ سڈنلی ایسا عمل کر دیتا ہے، بیٹا ہم نے کہاں سے یہ کر لیا، میں نے تو ابو کو دیکھا تھا، اس کو اس کی سینس ہی نہیں ہوتی۔ فرمایا ان اوقات میں جب تم آرام کے لیے لیٹے ہو اور تم نے نائٹ ڈریسز پہنے ہو اور تم اپنی بیوی کے ساتھ ہو اور کمرہ ہو، تو اس صورت میں چھوٹے بچوں کو بھی نہ آنے۔ ایک بات۔ نمبر دو، اگر وہ تھوڑے سے بڑے ہوں، یہاں بڑے سے مراد کو تھوڑی سی فہم آ جائے تو ان کو بھی چاہیے کہ نوک کر کے، ان کو بھی چاہیے پہلے، کیونکہ ایک جب شروع میں سورت کے گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب گھروں میں داخل ہو تو نوک کر کے۔ اچھا، ایک صحابی نے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی بات سننے کے لیے گئے، تو انہوں نے 3 دفعہ آواز دی، جواب نہیں آیا، وہ واپس آ گئے۔ حضرت عمر کا گزر ہوا، وہ انہوں نے کہا میں نے آپ کو بلایا تھا، آپ آئے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں آیا تھا، میں نے 3 دفعہ آوازیں دی تھی، آپ نہیں نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد واپس ہو جاؤ۔ حضرت عمر تھے، انہوں نے تو کوڑا اٹھایا، انہوں نے کہا میں نے تو یہ سنی نہیں حدیث، یا تو ثابت کری حدیث صحیح ہے ورنہ کوڑے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو وہ وہاں انصار اور سارے گروہ بیٹھے ہوئے تھے، انصار آپس میں نا، تو وہ صحابی چلے گئے، انہوں نے کہا یار کوئی آگے گواہی دے دو، حضرت عمر تو درنا لے کر کھڑے ہوئے، تو انہوں نے کہا ہمارے یہاں تو بچہ ہی گواہی دے دے گا اس حدیث کے مطابق۔ تو حضرت عمر کو جب جا کے بتایا تو حضرت عمر نے کہا ہائے عمر، تیری یہ حالت ہے کہ مدینہ کے بچے جو باتیں جانتے تجھے اس کا بھی کرتے ہیں۔ تو اجازت لیجئے، آج ہم اجازت بچے کو سکھاتے نہیں ہیں، دھڑک کر کے دروازہ کھول کے آ جاتا ہے، ہم کہتے نہیں بیٹا واپس جائیں، اسی وقت واپس بھیجیں یا نوک کر کے آؤ بیٹا۔ اور اسی طرح فون کا بھی ہے، ایک کال کیجئے، دوسری کال کیجئے، تیسری کال کے بعد کاٹ دیجئے، اگر نہیں اب اس سے پہلے واش روم میں ہو، کال پہ کال کر رہے ہیں، 19 کالیں آ رہی ہیں، کوئی ایمرجنسی ہے آلٹرنیٹ نمبر پر کیجئے، بار بار ڈسٹرب نہ کیجئے، ممکن ہے وہ آپ کا فون نہ اٹھانا چاہتا ہوں،
وہ ایسی کیفیت میں ہو، ایسی حیثیت میں ہو، لہٰذا اس کا خیال کریں. سم ٹائم ہوتا ہے کہ بوڑھے لوگ جو ہوتے ہیں نا بڑی مشکل سے نیند آئی ہوتی ہے. میں نے کئی دفعہ دیکھا اپنے والد صاحب کو بڑی مشکل سے نیند اگر آئی نا تو کال پہ کال آئی جا رہی ہے. اب ابو نے ایک دفعہ کاٹا، نیند کھل گئی، کہتے بیٹے کو تب ہوتے نیند نہیں آئی. تو خیال کرنا چاہیے اس بات کا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم بیان فرمایا ان بوڑھی عورتوں کے لیے. جب عورت بوڑھی ہو جائے، اگر وہ آج کل اگر بہت زیادہ اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا ہے تو تب تو پردے پھر بھی کرے، کیونکہ شیطان ہے کہیں بھی آ جاتا ہے. اگر وہ ایسی بوڑھی ہو چکی ہے تو شریعت کہتی ہے پھر پردہ اوپر سے اٹھا لو، ایسا نہ ہو کہ گر جائے. اکثر میں نے دیکھا وہ پھر بھی پردہ پہنا ہے، کہیں تو ٹھوکر لگی آگے نظر نہیں آیا. تو شریعت اس ٹائم کہتی ہے کہ ہلکی پھلکی چادر لے لو اور تم جو ہے پردے کو پھر اختیار نہ کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر لیس علی الاعمى حرج ولا، لمبی آیت ہے اور احکامات کچھ مزید بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے نا سب کو ان کے اعمال کا بدلہ دے دیا جائے گا. قیامت کے دن سب کو ان کے اعمال کا بدلہ دے دیا جائے گا. لہٰذا اگر کوئی اچھے عمل کر کے آئے گا تو اس کو اچھا بدلہ دیا جائے گا، برے عمل کر کے آئے گا تو برے عمل کیے جائیں گے بدلہ دیا جائے گا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیان اس صورت کے اختتام پر کیا ہے کہ اگر تم کسی مجلس میں انٹر ہو تو ویسے نہ بیٹھ جاؤ. آج کل ٹو میں رہتے کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں بھائی، چار بندے اگر بات کریں پرائیویٹ، آپ بیچ میں مت بیٹھیں، ان سے پوچھو میں آنا چاہتا ہوں بیٹھ جاؤ، آپ کوئی پرائیویٹ بات تو نہیں کر رہے تب بیٹھے، ورنہ نہ بیٹھے. نمبر 2، جب ملے کسی کو تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں. آج کل ہم سلام کرتے ہی نہیں ہیں، بڑوں کو بھی نہیں کرتے، چھوٹوں کو بھی نہیں کرتے. اور رسول اللہ نے فرمایا افشوا السلام، سلام کرو، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، راتوں کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہو، ادخلوا الجنۃ بالسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو. صحابہ اکرام اتنا زیادہ سلام کرتے کہ حدیث پاک میں آتا ہے اگر چل رہے ہو اور بیچ میں کوئی رکاوٹ آ جائے تو وہ ایسے جدا ہو کے جب دوبارہ ملتے تھے پھر سلام کرتے تھے. تو ہم سلام نہیں کرتے. سلام کرنے سے آگے ہوتا کیا ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے. جب آپ سلام کرتے تکبر سے نجات ملتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے پاک ہے. تو اگر ہم سلام کر لیں گے تو خود بخود تکبر نکل جائے گا. چھوٹا بن آج کل ہم نوٹ کرتے ہیں، ویٹ کرتے ہیں، ہم سلام کریں گے تو پھر نہیں، سلام نہیں، انتظار نہ کریں، سلام کر لیجیے، عبادت ہے. اس کے بعد سورۃ الفرقان شروع ہوتی ہے. سورۃ الفرقان میں 77 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں. مشرکین نے اس میں شروع سے ہی نا اعتراضات رکھے ہیں. ان میں سب سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ وہی کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس سے کہانیاں سناتے ہیں، حقیقت کچھ نہیں. نمبر 2، وہ یہ کہتے تھے خود گھڑتے ہیں. نمبر 3، جب ان کی بات نہیں چلتی تھی نعوذ باللہ کہتے تھے جادوگر. اور اگر پھر بھی نہ مانتے تھے تو ضد اور عناد ہوتا تھا. اور اس کے بعد کہتے تھے قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں نازل ہوا، تورات باری باری نازل ہوئی ہے، انجیل، قرآن کیوں ایک ساتھ نازل ہوا، یہ بھی سڈنلی اتر جاتا. اللہ نے اس کے جوابات بھی دیے اور یہ کہا کہ قرآن جو ہے تدریجاً اترے گا تاکہ لوگ تم ہضم کر سکو، ایک ساتھ نہیں اترا، احکامات مختلف اترتے رہتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار کی ایک حالت بیان کی ہے کہ جب یہ قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے نا تو آپ موت کو مانگیں گے. فرمایا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، ایک دفعہ نہ مانگو، بار بار مانگو موت، تمہیں موت نہیں آنی. لہذا نیک عمل کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دوست کے متعلق کہ تمہارا دوست کیسا ہونا چاہیے. اکثر شیطان جو وسوسہ ڈال کے گناہ کرواتا ہے دوست پکڑ کے کروا دیتے. آج میں یقین مانے کتنے نوجوانوں کو جانتا ہوں صرف دوستوں کی وجہ سے نشے میں لگ گئے، حالانکہ بالکل ٹھیک تھے. چھوٹی موٹی برائیاں سب میں ہوتی ہیں، دوست جو ہوتا ہے پکڑ کے کروا دیتا. سارے وہ زنا نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا، دوست پکڑ کے کروا دیتا. اسی طرح وہ الٹے کام نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا، ڈکیتی نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا، مختلف کام دوست کہتا چل 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 چل، اور ایک دفعہ کیا اور پھر عادت لگتی اور وہ بیچارے کی زندگی تباہ ہو گئی. قرآن کہتا ہے قیامت کے دن آدمی کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، بڑا غلط کر دیا اس نے میرے ایمان کا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دین دوست کے دین پر ہوتا ہے. فلینظر احدکم من یخالل، تمہیں چاہیے کہ دیکھیں تمہاری دوستی کس کے ساتھ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ والوں کو دوست بنائیں، سلام بول چول سب کے ساتھ رکھیں، دوست اللہ والوں کو بنائیں، نیک صالح لوگوں کو بنائیں. قیامت کے دن کوئی ہماری سفارش کرتے یا ہم کر لیں گے نہیں تو امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فوراً کسی کو بیعت کر لیتے تھے. تو کسی نے کہا تھا فوراً بیعت کر لیتے، یہ کیا بات ہے؟
کہا بھائی اس کی وجہ یہ ہے یا تو یہ مجھے جنت میں لے جائے گا یا میں اس کو لے جاؤں گا اگر مجھے موقع مل گیا، اور اگر یہ اتنا اچھا بن گیا تو یہ مجھے لے جائے گا، اس لیے میں فوراً بیعت کر لیتا ہوں۔ لہٰذا اچھے لوگوں کو دوست بنائیں، محبت ان سے رکھنی چاہیے، قیامت میں انشاءاللہ یہ دوستی کام آئے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ سے شکایت کریں گے کہ ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا تھا۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ طریقے بتائیں کہ کن کن وجوہات یا کیا کیا وہ بن سکتی چھوڑنے کی۔ نمبر 1، نہ سنے نہ ایمان لائے، کفار۔ نمبر 2، پڑھتا ہے سنتا ہے عمل نہیں کرتا، یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے۔ نمبر 3، قرآن کو سنتا بھی ہے پڑھتا بھی ہے لیکن جب زندگی کے معاملات آتے ہیں نا تو اس ٹائم چھوڑ دیتا ہے، شادی بیاہ کے معاملات ہے اور ٹھیک ہے جی ایک کو دفعہ کرنی ہے، اس ٹائم قرآن کی بات نہیں سنتے، اس ٹائم قرآن کیا کہہ رہا ہے، ڈھول بجا لیے، ناچ گانا کر لیا، قرآن کے صرف سایہ رہا۔ اور حیرانگی کی بات ہے قرآن کے سائے کے ماتحت توتی اور باجے بھی بج رہے ہوتے ہیں اور برات بھی جاری ہوتی ہے۔ نمبر 3، نمبر 4 یہ ہے معانی میں غور و فکر نہیں کرتے، یہ قرآن کو چھوڑنا ہے۔ میں حیران ہوں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب اور یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو ڈاکٹر بن گیا ہے، انجینئر بن گیا ہے اور وہ قرآن کے معانی اور قرآن کے مفاہیم کو نہیں جانتا، قیامت کے دن وہ عذاب گناہ کبیرہ کی فہرست میں کھڑا۔ اللہ تعالیٰ کہے گی تو ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، قرآن کو معنی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا تھا۔ یہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو قرآن کے معنی پڑھنے چاہیے، قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہیے تاکہ کچھ نہ کچھ ہاؤ نہ ہونی شروع ہو جائے۔ ضروری نہیں سارا ہی ہے لیکن پڑھنا ضروری ہے۔ نمبر 5، قلبی امراض کی جو شفا ہے نا وہ قرآن میں، اصل ہے قرآن میں قلبی امراض کی شفا ہم وہ حاصل نہیں کرتے۔ قرآن خود پڑھنا، تلاوت کرنا، اس کو سننا یہ مرض کو دور کرتا ہے۔ ہم قرآن سنتے نہیں ہیں، قرآن ہمیں لگاؤ۔ آج کا نوجوان کہتا ہے روح کی غذا گانا ہے، نہیں، روح کی غذا تلاوت ہے۔ کبھی کی نہیں ہے اس لیے پتہ نہیں، اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے جب لگ جاتا ہے۔ حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت میں جنت میں اللہ سے کہوں گا مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف قرآن دے دے، میں قرآن پڑھوں گا۔ حوریں آئیں گی، میں کہوں گا بی بی قرآن سننا ہے سن لے، میں تو بھائی مجھے کچھ سے کوئی کام نہیں۔ تو قرآن کی محبت جب دل میں آ جاتی ہے پھر اس کی لذت اور لطف آتی ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کچھ چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، تواضع اختیار کرنے کا حکم دیا، تواضع جھک کے ملے۔ نمبر 2، راتوں کو نماز کا حکم دیا، تہجد کا معمول بنائیے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یا تو رات کو پڑھیے یا پھر وتر سے پہلے 2 نفل پڑھ کے سوئیے۔ نمبر 3، جہنم کا خوف، اللہ جہنم میں نہ ڈال دے، بڑی سخت ہے جہنم، اس کی وادیاں ہیں اور بڑے بڑے بچھو ہیں، حدیث میں آتا ہے گدھے کے سائز جتنے، اور ایک اس کا ذرہ گر جائے تو پھر دنیا میں اوپر گھاس نہیں اگے گی اور جہنم کے اندر اندھیرا چکو 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 جب ڈالیں گے نا، ان شجرۃ الزقوم، زقوم کی بوٹی ہوگی، درخت ہوگا، طعام الاسیم، گناہگاروں کا کھانا ہے، کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، ایسا گرم پیپ ہوگی کہ وہ ابلے گی، جب پیٹ میں جائے گی نا آنتریاں باہر آ جائیں گی، اور اس ٹائم ذوق چیک کر یہ تم نے تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم، گرم پانی، وظل من یحموم لا بارد ولا کریم، او نہ ٹھنڈا ہوگا نہ اس کے اندر کوئی راحت ہوگی۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے یشی کرتے رہے۔ تو ہمیں آج ہی یہ موقع ہے، ایک لمحہ اگر لگا کر توبہ کر لیں اور جہنم سے پناہ مانگنا، اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، اللہ ہمیں جہنم سے بچا، اس کی دعا مانگنی چاہیے۔ برداشت کوئی نہیں کر سکے، یہ تو بات پکی۔ نمبر 4، خرچ میں اعتدال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خرچ اعتدال کے ساتھ کرو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، جو ایسا بخیل بن گیا ہے کہ وہ لطیفہ سنتے تھے بچپن میں، وہ ایک سردار تو شیخ جی تھے، تو ان کے بچے جو تھے نا وہ اتنے شیخ تھے، ڈبے تھے نا جو گھی کا ڈبا تھا اس کو روٹی لگا کر کھاتے تھے۔ تو ایک دن وہ جانے لگا تو اس نے کیا کیا، وہ ڈبا اٹھایا، باہر سے لگاتے تھے، ڈبا اٹھا کر نا اس کو الماری میں رکھ دیا، تو وہ واپس آیا تو لڑکے نا الماری کو بچے اس کی روٹی لگا کر کھا رہے تھے۔ اس نے کہا ظالمو، کبھی تو گھی کے بغیر روٹی کھا لیا کرو۔ تو ایسے بھی بخیل ہوتے ہیں، بڑا یقین مانے بیوی کو نہ خرچ دیتے نہ بچوں کو خرچ دیتے، نہیں اللہ نے اگر دیا ہے تو سہولت دی ہے دے دیجیے،
اللہ اور دے دے گا. وہ ان کو ڈر ہوتا ہے کام نہ ہو جائے. نمبر 2، یا ایسے اسراف کرتے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے گھوڑی نچانے والے پر ہی اور اللہ معاف فرمائے فضول چیزوں پر ہی اڑائی جاتی. 1 لاکھ روپے کا 2 لاکھ. میں ایک ساتھی صاحب، بڑی عرصے پرانی بات ہے، ہم ایک صاحب کے ساتھ ایک جگہ پر گئے جی، پتہ نہیں کون سا برانڈ تھا، اس زمانے میں اس نے 51,000 روپے کی بنیاد خریدی اور اس کا مفلر تھا پتہ نہیں 25,000 روپے کا، وہ پتہ نہیں کون سا برانڈ تھا. میں نے کہا یار اس سے بڑا گناہ نہیں ہے، آپ کو اللہ نے بھی پیسہ دیا، یہ خریدنا بھی آزاد ہے، یہ تم خریدنا بھی آزاد ہے. تو ایسا نہ کیجیے، فضول کھانے اڑا رہے ہیں، نہیں، پیسے کی قدر کیجیے. حضرت تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ کو کسی نے 1 روپے پھینک دیا، حضرت شدید ڈانٹا، اس نے کہا یہ 1 روپے چلا گیا نا تم بھکاری بن جاؤ گے. لہذا قدر کیجیے پیسوں کو، اور جہاں موقع ہو وہاں خرچیے، جہاں موقع نہ ہو وہاں 1 روپے بھی نہ خرچیے. اب گرمی لگ رہی ہے اے سی چلائیے، لیکن اکثر میں دیکھتا ہوں نوجوان، ہمارے والد صاحب تھے نا، وہ اکثر کہا کرتے تھے بتی بند کر دو، بتی بند کر دو. میں کہتا تھا یار ابو آپ بار بار کہتے نہیں پتر جب تو کمائے گا تو پتہ لگے گا بتی بند کرنی کہ نہیں کرنی. اب میری بھی حالت ہے، بچے باہر نکلتے ہیں بھائی بتی کون چھوڑتے ہیں، بتی تو بند کر دو، لیٹرین کی بتی چل رہی، واش روم کی. تو یہ بچوں کو سکھانا چاہیے کہ بیٹا اس کی قدر کریں. بجلی ایک نعمت ہے، ویسٹ نہیں کرنی چاہیے. پیسہ ایک نعمت ہے، ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. کیا بل ہزاروں میں آ رہے ہیں، بل دیتے ہوئے نا آدمی کی جان ایک دفعہ نکل جاتی ہے، پھر دوبارہ داخل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. ایسی حالت ہے بل کی، اتنے زیادہ غلام بنا دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شرک سے مکمل اجتناب کرو، شرک نہ کرو. شرک بہت بڑی چیز ہے. اس کے بعد فرمایا ناحق قتل کرنے، جیسے الکبائر، بڑے کبائر میں سے الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس، بغیر کسی کو قتل کر دیا، موبائل چھینتے ہوئے قتل کر دیا، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں قتل کر دیتے. زنا سے بچنا، اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا برا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو مومن زنا کرتا ہے نا اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا، ایمان نکل کے معلق ہو جاتا ہے. جب وہ زنا کر لیتا ہے ایمان دوبارہ داخل ہوتا ہے. مسلمان کے اندر زنا کی عادت نہیں ہوتی. لہذا اگر خدا نہ خواستہ اسی حفاظت پناہ مان لیجیے، گناہ کا موقع ہی نہ اللہ کو یسر کرے، ہم نہیں بچ سکیں گے. اس کے بعد جھوٹی گواہی کے بارے میں بیان فرمایا. جھوٹی گواہی، میں ایک دفعہ کوئی معاملہ ہوا تو 500 روپے میں 2 گواہ ملے، عدالت کی بار 500 روپے میں 2 گواہ مل رہے تھے. اب 500 روپیہ سانو دیو، ہم 2 جھوٹی گواہیاں دے دیتے، کام بن جائے. باہر بیٹھے ہوتے ان کا کام ہے، دھندا ہے. میں حیران ہوں، یہ بھی بزنس ہے. وہ باہر بیٹھے ہوتے آتے جاتے لوگ آتے ہیں، ساڑھے کو گواہیاں گوا لے، پیسے لیتے کرتے نہ ایمان نہ کوئی چیز. ہاں اور فرمایا الکبائر، بڑے گناہوں میں سے بنایا والیمین الغموس، جھوٹی گواہی، جھوٹی قسم بھی کھانا، جھوٹی گواہی دینا، یہ دونوں شامل ہیں. لہٰذا جھوٹی قسمیں کھانا بہت خطرناک گناہ ہے. اس کے بعد فرمایا اس صورت کے اندر گانا بجانا، الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. گانا میں نفاق کو ایسے پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے. آج کل جو نوجوان گانا سنتے ہیں نا، تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، اس کی تفسیر میں لکھا مفسرین نے، محدثین نے، کہ گانا سننے سے زنا کی خواہش پیدا ہوتا ہے. ایسا گانا نہیں سننا چاہیے، روح کی غذا نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا اللہ کی کتاب کو کثرت سے سننا. سنیے قرآن کو. میں ایک ایسے کر صاحب کو جانتا تھا، وہ ہمارے امی کے ماموں تھے، ان کا نام تھا قاری ریاض صاحب، ماڈل ٹاؤن جی بلاک میں ہوتے تھے. عشاء کی نماز کے بعد ان کے پاس کرسی ہوتی تھی ہلنے والی، بڑی زبردست. اس پہ انہوں نے گدیاں شدیاں لگا کے نا، اس پر رات کے ٹائم چھوٹا سا بلب جلا ہوتا تھا. میں 1-2 دفعہ گیا بھی، حضرت اس پہ بیٹھ جاتے تھے. تو ان کے پاس بڑی بڑی پلیٹیں تھیں. پرانے زمانے میں تو شاید وہ پرانے زمانے میں ان کے پاس چل رہا تھا، وہ پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، آرکیسٹرا کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا. وہ پلیٹ رکھتے تھے، اس کے اوپر ایک نلکیس لگا دیتے تھے. تو قاری باسی صاحب کو ان کے پاس قرآن تھا، پوری رات قرآن سنتے، فجر تک بیٹھے رہتے، اور اتنا منور چہرہ تھا. صرف قرآن سننا، قرآن سننے کی عادت ڈالنا. قرآن سننے سے اللہ تعالیٰ سورت میں فرماتا ہے کہ قرآن سنو اور قرآن پڑھو. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نیک بیوی اور نیک بچے مانگو. اس سورت کے آخر میں فرماتا ہے نیک بیوی اور نیک بچے مانگے. یقولون ربنا هب لنا، حضرت ابراہیم نے دعا کی، هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اکثر میں ماؤں کو یہ کہتا ہوں، غصے میں ایسی بات کر لیتی ہیں، اللہ تعالیٰ نوٹ کر لیتے ہیں. وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، جوانی میں لا کر اس کو پورا کر دیتے. غصہ آئے نا بچوں کو سائڈ پر کر دینا چاہیے، عادت بنانی چاہیے ان کو اچھے الفاظ سے غصہ نکالنے. اللہ تجھے محدث بنا دے. غصے میں بددعائیں دینا تو اچھی بددعائیں رٹا مار دے، ورنہ کہ اللہ تیرے تباہ کر دے، تیرا ککھ نہ رہے. اگر قبولیت کا وقت ہے، جب جوان ہوتا نہ ہے، اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے.
گیا بچے کو. بھائی آپ نے بددعا کی ہے, میں ماں کو کہتا ہوں آپ کی بددعائیں لگ جاتی ہیں. باپ غصے میں کچھ کہہ دیا, بھول گیا, اور وہ قبولیت کا وقت اللہ نے سلیکٹ کر لیا. اس لیے دعا مانگنی چاہیے, احتیاط کرنا چاہیے بولنے میں. یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جن کی شادیاں ہو گئی ہیں ہم جو بچوں والے, بس دعا مانگنی چاہیے, اللہ میری بیوی کو نیک بنا, میری اولاد کو نیک بنا, میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جن کی نہیں ہوئی ان کو نیک صالح اولاد مانگنی چاہیے, نیک صالح بیوی مانگنی چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.